السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس کھولنا. اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا بس سجدہ کیا انہوں نے الا ابلیس مگر ابلیس کے، ابا واستکبر اس نے تکبر کیا، کان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں لاجواب ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے کہ کیا خیال ہے میں خلیفہ بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ تم کیا ایسی مخلوق کو بنانے والے ہو جو کہ دنیا میں فساد پیدا کرے گی، خون ریزی کرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ قائم رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، سجدہ کرنے کا کہا تو سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اٹ مینس کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت زیادہ تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم کو تو نہیں کہا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، انسان کی فضیلت جو ہے وہ فرشتوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے. یعنی فرشتے عبادت میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن چونکہ علم انسانوں کو ہی عطا ہوا ہے اور ملائکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اس طرح علم کی بدولت فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتایا، فرشتوں کو بھی بتائے، تو فرشتے وہ نام بتانے سے قاصر ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے. تو تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر سجدہ تعظیم، پھر جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اب آدم علیہ السلام کو سجدہ سب نے کر لیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا. ابلیس نے کیوں نہ کیا؟ کیونکہ ابلیس جو ہے اس کے معنی ہیں بھلائی سے نا امید ہونا، محروم ہونا. تو ابلیس جو تھا یہ ایک جن تھا جو بڑا عالم اور عابد تھا اور فرشتوں میں اپنی بڑی شوشا رکھتا تھا. قرآن پاک میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں جن سے مراد فرشتوں کا وہ گروہ ہے جو جنت کا خازن تھا اور جن کہلاتا تھا. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی. اگر وہ فرشتہ ہوتا تو پھر وہ ناری کی بجائے نوری ہوتا، پھر وہ آگ سے نہ بنا ہوتا، وہ نور سے بنا ہوتا. اس لیے اس نے جو ہے وہ تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا، کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو تم نے گارے سے مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں تو اسے بہتر ہوں. آگ مٹی سے بہتر ہے تو میں بہتر ہوں، تو پھر تم نے ایک بہتر چیز کو، کمتر چیز کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ یعنی ابلیس نے اس بات پر تکبر کیا، نافرمانی کی، لہٰذا کیا ہوا انجام کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور لیکن اس کے نتیجے میں بھی اس کا جو غرور تھا، اس کا تکبر تھا، ابلیس کا وہ کام نہیں ہوا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے آدم کو اس لیے پیدا کیا کہ تیری راہ پہ چلے، تجھے سجدہ کرے، تیری راہ پہ چلے، تیری فرما برداری کرے. تو اب میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے صراط مستقیم پہ چلتا ہے، کس طرح سے تیری فرما برداری کرتا ہے. اب میں اسے گمراہ کروں گا. لہٰذا اس وجہ سے اس کا نام شیطان پڑ گیا اور وہ جو ہے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. آگے دیکھیں آیت نمبر 35. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم تم سکونت کرو، تم رہو، انتا تم و زوجکا اور تمہاری بیوی، کہ تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلُوا اور کھاؤ منہا اس میں سے راغدن خوب، حیث شئتما جہاں سے چاہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ. ولا تقربا اور تم نہ قریب جو حاضی شجرۃ اس درخت کے، اور تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ. فتکونا پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب انہیں تو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ہر طرح کے نعمتیں تھیں. انہیں کہا گیا کہ تم اس میں سے جہاں سے چاہو
خوب کھاؤ، لیکن ایک مخصوص درخت تھا جس کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس میں جو ہے وہ جنت کا ذکر کیا کہ انہیں دونوں کو پہلے کہا کہ تم جنت میں رہو، جنت میں قیام کرو، اور دوسری حصے میں ہے کہ تم ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ اب جنت میں رہنے کا انہیں حکم دیا کہ جنت کتنی، قرآن پاک میں ہے کہ حسنت مستقر و مقام، اگر جنت کتنی ہی حسین اور خوبصورت رہنے کی جگہ ہے اور مقام ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ مہمانی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہ نیک لوگوں کا مقام ہے جنت جو ہے۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم ملا کہ دونوں جنت میں رہو، اور طرح طرح کی اس میں نعمتیں تھیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بھی پیدا کر دیا کہ بھئی دونوں جو ہے وہ سکون کی زندگی گزاریں، دونوں کی آپس میں گپ شپ بھی رہے اور دونوں کو اداسی کا، تنہائی کا اور احساس نہ ہو۔ تو اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اور کہا کہ تم دونوں جنت میں آرام سے زندگی گزارو۔ دونوں کو جنت میں آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شاید یہی ارادہ تھا کہ انسانی فطرت جو ہے وہ جنت سے مانوس ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ جنت کیا چیز ہے، کتنی حسین چیز ہے، اور اسے جنت سے محبت پیدا ہو جائے، اور جب وہ یہاں سے نکل کر دنیا میں جائے تو اس کے دل میں جنت کی خواہش رہے کہ میں نے اسی جنت میں جانا ہے جس کے بارے میں کنسیپٹ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حوریں خدمت کے لیے ہوں گی اور وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور بڑی حسین مناظر جو جنت کے پیش کیے گئے ہیں تاکہ اس کے دل میں اس کو حاصل کرنے کی خواہش رہے اور وہ جہنم سے ڈرتا رہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے حصول کی اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارا جو آخری مقام ہے وہ جنت میں عطا فرمانا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور ایک خاص درخت کو کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے کہ تم دونوں اس جنت میں سے جو چاہے خوب مزے لے کے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ درخت کس چیز کا درخت تھا، اب اس کے بارے میں قرآن و حدیث جو خاموش ہیں۔ اس کے بارے میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں جو کا درخت تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ پھلوں میں سے کوئی درخت تھا، لیکن اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ روایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ فاض اللہم شیطان، پس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، فاخرجہما، پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس میں سے کانا فیہ، کہ جس میں وہ تھے، وقل، اور ہم نے کہا بھی تو کہ تم اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض، لباس بعض کا عدوً، دشمن ہوگا، اور تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، والکم، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، ومتاعن، اور کچھ سامان ہے، الہین، کچھ مدت کے لیے۔ اب اس میں کہ جب شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا تو پھر انہیں جنت سے نکلنے کا حکم ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، اماں حوا کو بھی، کہ اب تمہیں پھسلایا ابلیس نے، تم اس کے بہکاوے میں آ گئے ہو، لہٰذا اب جنت سے نکل جاؤ۔ اس سے پھر ابلیس اور نسل آدم کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب ابلیس نے طرح طرح کی چالیں چلیں کہ ان کو بہکا دیا جائے تاکہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شرف اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا۔ وہ ہر وقت موقع کی طاق میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بہکا دے۔ ایک دن ان کے پاس آیا، دونوں کے پاس، اور بڑی زار و اختار رونے لگا، اور انہیں زار و اختار رونے لگا، اور وہ پوچھیں کہ کیا ہوا ہے تو بتایا نہ، خاموش، بس روتا چلا جائے۔ انہیں اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ان پر ترس آیا اس پر، اور پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو تم دونوں کا غم کھایا جا رہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم دونوں مر جاؤ گے، اور یہ اتنی حسین و جمیل جو جنت میں تم رہ رہے ہو اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ پھر آ گیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو کہ ہم اسی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں اور اسی جنت سے ہم ہمیشہ انجوائے کرتے رہیں، تو تمہیں وہی درخت کا پھل کھانا ہوگا جس سے تمہیں منع کیا گیا۔ جب دونوں نے اس بات سے انکار کیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسمیں کھانی شروع کر دی
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل کر لو۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام ماں جو تھے یہ سادہ تھے، کیونکہ اس وقت لوگ تو تھے نہیں جو چکر دینے والے اور دگا دینے والے جو تھے یا پاس مشورے دینے والے، تو وہ سادہ تھے، وہ اس کے بہکاوے میں، اس کے دھوکے میں آ گئے، اور دھوکے میں آ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ اس گندم کے پودے کو کھا لیا۔ اماں حوا نے خود بھی کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا، کیونکہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اماں حوا زیادہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، کیونکہ عورتوں کا دل جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا نرم ہوتا ہے۔ وہ جب زاروں بتار رونے لگا تو حضرت اماں حوا کا دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو رو رہا ہے، بہت پریشان ہے کہ شاید ایسا ہی ہو، چلو یہ کھا لیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے خود بھی کھا لیا، آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا، ہم تو ڈوبے ہم تمہیں بھی لے ڈوبے۔ اب دونوں ہی جو ہے وہ دونوں نے کھا لیا، لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ فوراً جیسے ہی انہوں نے اس کو چکھا ان کے منہ میں گیا تو فوراً ان کے جسم سے لباس جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، وہ برہنہ ہو گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ بس ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم سے نافرمانی ہو گئی ہے، اسی کی ہمیں یہ سزا ملنے لگی ہے۔ بس جنت سے جب نکلنے کا حکم ہوا تو انہیں جیسے جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو انہیں زمین پہ اتار دیا گیا، اور اب وہ جنت جس کو انہوں نے اپنی غلطی سے گنوا دیا انسان نے، اب اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، وہ کتنے کٹھن راستوں سے گزر کر کہیں جا کے وہ جنت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی دشمنی کا آغاز ہو گیا دونوں کی، کہ اس نے قدم قدم پہ نسل آدم کو بہکانا شروع کر دیا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک تو آدم اور نسل آدم کی دشمنی شروع ہو گئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور ان سے جو نسل پیدا ہونی تھی وہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ لہٰذا آگے دیکھیں فاتح لکا پس آدم علیہ السلام نے دعا کی من ربی اپنے رب سے، کالمات فتح پس سکھا دیے کلمات، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتح رہی پس اس نے توجہ فرمائی ان کی طرف، انہو بے شک وہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جہاں پہ جو ہے وہ کوئی انسان نہیں تھا، جہاں پہ ایسے کوئی چرند پرند یا جنات اور یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ڈائناسور اور اس طرح کی چیزیں جو پانی میں ہوتی ہیں وہ ہوتی تھیں، اور ان کے لہٰذا آدم علیہ السلام اتنا روتے کہ ان کا آنسوؤں کا پانی بہہ نکلتا، اور اتنا پانی آنسوؤں سے نکلتا کہ اس میں پرندے پھڑ پھڑاتے پھرتے اور بڑے خوش ہوتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر اور زیادہ روتے، آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا ان کو طریقہ بتا دیا، یعنی توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ قرآن پاک میں یہ توبہ کے کلمات بیان کیے گئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں ہم پر رحم نہ کیا، ہماری مغفرت نہ کی، وترحمنا، اور ہم پر نہ رحم کیا، لَنَكُونَنَّ، تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، گھاٹا پانے والوں میں سے، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب پھر آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہتے، بار بار یہ دعا پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھول ہو گئی ہے تو ہماری طرف توجہ فرما، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 38، قُلْ اهْبِطُوا، ہم نے کہا ہے بتو کہ اتر جاؤ مِنْہَا، اس میں سے جمیعاً سب کے سب، یعنی سب کے سب سے مراد ہے کہ دونوں، کہ تم اس میں سے اتر جاؤ سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس تمہارے پاس تمہارے پاس آئے گی منی میری طرف سے ہدن، ہدایت، پس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تابعہ، پس جس نے پیروی کی ہدایت میری ہدایت کی، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوفن، تو کوئی خوف نہیں علیہم ان پر، تو ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
یعنی اترنے کا انہیں حکم دے دیا کہ تم سارے جو وہ اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ اب جب وہ نیچے اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہارے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا اور کچھ سامان ہوگا جس سے تم نے زندگی گزارنی ہوگی، اور تمہارے پاس پھر وقتاً فوقتاً ہدایت آئے گی، یعنی میری طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں مختلف پیغمبر آیا کریں گے جو انسانیت کی رہنمائی کریں گے اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ پھر جس نے ان کی ہدایت پہ عمل کیا تو اس کو میں دوبارہ جنت میں لے آؤں گا، اور جس نے اسے عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب اس نے شیطان کی پیروی کی اور مجھے جھٹلایا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 39 والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب آگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں بتا دیا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، ہماری آیت کی پیروی نہ کی، تو وہ لوگ اصحاب آگ ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اب یہ جہنم والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جس طرح جہنم والوں کے بارے میں بتایا گیا ان کے لیے جنت ہوگی اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی اور طرح طرح کے پھل ہوں گے اور تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور حوریں خدمت کے لیے ہوں گی وغیرہ وغیرہ، یہ سارا نقشہ کھینچا گیا۔ اسی طرح سے جہنم والوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جہنم والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو کبھی نہ بجھے گی۔ پیاس کی شدت میں جب وہ چیخیں گے اور چلائیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی اور پگھلتی ہوئی دھات اور لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ جب حلق سے نیچے اترے گا تو انتڑیوں کو باہر نکال دے گا۔ کھانے کے لیے کڑوا اور خاردار پھل دیا جائے گا جو حلق میں پھنس جائے گا، اور ان کی گردنوں میں بھاری توق ہوں گے۔ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے مار پیٹ، زہریلے سانپ، بچھو اور سخت ترین عذاب ہوگا جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کا اس میں بتایا گیا ہے کہ یہی انجام ہے، یعنی جو ہدایت پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اچھا انجام، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرنے والے ان کے لیے برا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب مل کر دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور برائی سے بچا، اور تاکہ ہم تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔